جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم بات کریں مشن اسار کی، اور مشن اسار جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہمارے ساتھ الخدمت پاکستان کے رہنما ساتھ ہوں گے اس سیگمنٹ میں، اور اس وقت ہمیں جنہوں نے جوائن کیا ہے وہ ہے خدمت پاکستان کے نائب صدر مشتاق مانگٹ۔ مشتاق مانگٹ صاحب کو ہم خوش آمدید کہیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ مشتاق مانگٹ صاحب، یہ آئندہ جو عید ہے، عید کے اوپر کیا تیاریاں ہیں، اور عید کے بعد جو پلاننگ ہے الخدمت کی، ایک راشن کا سلسلہ جو جاری ہے، عید کے اوپر کیا تیاری کی گئی ہے؟ جی مانگٹ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی عثمان بھائی، ہم آپ کے بیاض مشکور ہیں اور یہ صاحب کے بیاض مشکور ہیں۔ اس پوری مہم میں آپ نے ہمارا بے حد ساتھ دیا ہے۔ در حقیقت آپ نے اس پوری قوم کا جو آپ پہ فرض تھا وہ آپ نے ادا کیا ہے، اور اس موقع پر میں آپ کے سوال کے جواب دینے سے پہلے اتنی سی بات کہنا چاہوں گا کہ اس موقع کے اوپر، اس پورے کے پورے ڈیزاسٹر کے موقع کے اوپر پوری قوم نے بے حد یکجہتی کا ثبوت دیا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو ذاتی طور پر جانتا ہوں جن کی آمدن ختم ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے لوگوں کے لیے راشن کا بندوبست کیا۔ ہماری اپنی آبزرویشن یہ تھی کہ جب وہ کاروبار نہیں رہیں گے تو پھر لوگ ہمیں پیسے کہاں سے دیں گے۔ آپ یقین کریں کہ لوگوں نے پہلے سے زیادہ پیسے دیے ہیں۔ جب ان کو راشن کی بات کرتے تھے تو وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ ہم بھوکے رہ لیں گے، ہم آدھا کھانا کھا لیں گے، آدھا ہم لوگوں کو دیں گے۔ الحمدللہ یہ پوری رپورٹیں آپ کے پاس آتی رہی ہیں، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ یہ عید ایک واحد ایسی عید ہے کہ جب پاکستان میں 1 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہیں۔ یہ عید ایسی عید ہے جہاں پہ بے شمار کاروبار بند ہیں، اور پورے کا پورا بہت سارے کاروبار کا پورا انحصار عید کے موقع پر ہوتا تھا۔ لیکن یہ جیسی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہم نے یہ کام کیا ہے کہ عید کے موقع پر لوگوں کو گفٹ دیں، عید گفٹ دیں، وہ راشن کی شکل کے اندر ہو، وہ فطرانہ اکٹھا کر کے اس کی شکل میں ہو۔ خاص طور پر ہمارے جو 10-12 ہزار یتیم بچے ہیں ان کے لیے ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ ان کو کوئی تحفے تحائف، خاص طور پر کھلونے، کوئی کپڑے، جیسا بھی کسی بھی جگہ کے اوپر کوئی ارینجمنٹ ہو سکتا ہے وہ کیا جائے۔ لاہور کے اندر یہ سب سے بڑا پروگرام ہم کر رہے ہیں، پچھلے کئی دنوں سے ہماری پیکنگ جاری ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم کئی ہزار لوگوں تک یہ ان کے تحائف جو ہے نا عید کے موقع پر پہنچائیں گے۔ یہ ہے عید تک کا بالکل شارٹ سپین کا۔ دوسری بات آپ نے جو پوچھی عثمان بھائی وہ یہ ہے کہ عید کے بعد کیا ہے۔ اس مسئلے کے اوپر آپ کے علم میں ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن کا ایک پروگرام رہا ہے، وہ بغیر سود کے قرضہ دیتے ہیں۔ ایک تو ہم نے یہ کیا کہ اس قرضے کی جو واپسی تھی وہ 4 ماہ کے لیے ہم نے موخر کر دی کہ سپٹمبر تک ہم اس کی واپسی پیسے نہیں لیں گے تاکہ لوگوں کو دینے میں دقت نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ عید کے فوراً بعد ایک بہت بڑے پیمانے کے اوپر ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ دوبارہ جابز لوگوں کو ملنا ابھی کافی وقت لگے گا، تو اس وقت کے دوران میں بچنے کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو کچھ چھوٹا موٹا روزگار دیا جائے، کیونکہ یہ کورونا ممکن ہے 1 سال تک بھی چلا جائے۔ اس کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن نے اپنے مواقع پروگرام کو کئی گنا بڑھانے کا پروگرام کیا ہے کہ ہم لوگوں کو ایک تو قرضے کی رقم جو 50,000 دیتے تھے اس کو بھی ہم بڑھائیں گے، اور دوسرا یہ کہ اس میں مد کے اندر جتنے بھی لوگوں کا ہم کام کر سکتے تھے اس کو بھی کئی گنا بڑھائیں گے۔ اب لوگوں سے ہم یہ کہیں گے جی راشن سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس آدمی کے لیے ہم کوئی چھوٹا موٹا روزگار جو 30, 40, 50,000 میں وہ کر سکتا ہے وہ کریں۔ یہ 2 پروگرام ہیں جی، ایک عید سے پہلے کا ہے اور ایک عید کے بعد کا ہے۔ باقی جو راشن کا پروگرام ہے یا ہیلتھ کے جو پروگرامات ہیں وہ الحمدللہ جیسے پہلے سے چل رہے ہیں۔ یہ تو آپ نے راشن کی ساری صورتحال بتائی۔ آپ کے جو فیلڈ ہاسپٹلز ہیں جن کو آپ نے کرونا سینٹرز میں جو ہے تبدیل کیا ہے، ان اسپتالوں کے اندر کرونا کے مریضوں کا کیا دباؤ ہے، اور اس وقت تک جو الخدمت کے زیر انتظام جو ہاسپٹلز ہیں اس میں کتنی تعداد ہے کرونا کے مریضوں کی؟ عثمان بھائی ابھی وہاں تک یہ بات نہیں پہنچی ہوئی۔ ابھی جو بات پہنچی وہ کہ ہم نے جو 3 لیبز قائم کی تھی جہاں پہ ٹیسٹنگ تھی، وہ حکومت پاکستان نے ہمیں اس کی اجازت دی، وہ ہم نے ٹیسٹنگ شروع کی تھی۔ ہمارا ایک ہسپتال جو ہے وہ مٹھی کے اندر مکمل طور پر حکومت پاکستان کے پاس، حکومت سندھ کے پاس ہے، اور یہ اتفاق کی بات ہے کہ ابھی تھرپارکر کے اندر کوئی بھی پیشنٹ نہیں ہے۔ باقی جگہوں کے اوپر بھی ہم نے پورے بنا کر ان کے حوالے کیے ہیں کہ یہ پورے کا پورا ارینجمنٹ آپ کے حوالے ہے، اس کے اندر سٹاف، اس کے اندر ارینجمنٹ سارے کا سارا آپ نے کرنا ہے، وہ ان کی ڈسپوزل پر ہے۔ جیسے ہی ان کے اپنا جو ہے نا وہ سپل آؤٹ ہوگا، اوور لوڈ ہوں گے تو وہ ہمارے ہسپتالوں میں آ جائیں گے۔ ٹیسٹنگ الحمدللہ ہم نے 5,000 10,000 12,000 میں، اور یہ ہم نے 3,000 روپے میں شروع کی ہوئی ہے۔ مانگٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے، مثلا آج 1,974 مریض زیادہ ہوئے ہیں، نئے مریض آئے ہیں،
اور 30 مریضوں کی جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں, شہادت ہی ہوگی ظاہر بات ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت کھلے گا تو کتنا پریشر آپ کے پر آ جائے گا, اور کیا آپ اور باقی این جی اوز اور گورنمنٹ صاحبات آپ فیلڈ کے اندر ہیں اس پریشر کو برداشت کر سکتی ہیں؟ جو اس طرح کی صورتحال کو 2000 بندے تو ہم نے 2 مہینے میں کہیں اکٹھے کیے تھے. آپ کی بات درست ہے جی. میں ایک صرف فگر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ 1 مئی کو ہمارے پاس کوئی 16,000 کے قریب مریض تھے تقریباً, اور صرف یہ 12, 14, 15 دن کے اندر ان کی تعداد جو ہے وہ 40,000 سے اوپر چلی گئی ہے. کبھی ٹوٹل 2,000 تھے اور 100-200 کا اضافہ ہوتا تھا, اب اضافہ جو ہے وہ 2,500 کا 3,000 کا ہو رہا ہے. اور جس طریقے سے جو لاک ڈاؤن کھل رہا ہے, اگر یہ کنٹرولڈ لاک ڈاؤن نہ ایز ڈاؤن ہوا تو پھر ہمیں شاید دوبارہ ایک بہت سخت لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا. ہم یہ سزا بھی بھگت لیں گے کہ جو اکنامکس کی شکل کے اندر, معیشت کی شکل میں ہمیں ملی ہے, اور پھر ہمیں وہ سزا بھی بھگتنی پڑے گی جب ہمارے پاس پیشنٹ رکھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی. تمام ڈاکٹر حضرات بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر کھولنا ہی ضروری ہے تو کسی نہ کسی اس کو اصول و ضوابط کے تحت کھولا جائے. جیسے ہی وہ چیز کھلتی ہے تو آپ یہ دیکھتے ہیں مارکیٹوں میں کسی طرح کا کوئی بھی احتیاط جو ہے نا وہ نہیں کی جاتی, اور کورونا کسی کو نہیں بخش رہا, نہ کسی گورے کو نہ کالے کو. جی اللہ تعالیٰ خیر رکھے, اس کورونا کو ہم شکست دیں, لیکن ہمارے رویے تو ایسے نہیں لگ رہے. عوام کی جہاں تک بات کریں کوئی SOPs کا خیال نہیں ہے. سڑکوں پہ جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے. ضرورت کے وقت نکلنے کی ضرورت ہے, لیکن بلا ضرورت بھی باہر لوگ نکل رہے ہیں. ہمیں خود احتیاط کرنی ہے اگر کورونا سے بچنا ہے. ناظرین, یہ پروگرام کا وقت ختم ہوا. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ اگر ہوئے, نہیں تو کورونا پر ہی بات کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.